میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر نماز جو تمام عبادات سے افضل عبادت ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں اس کی فرضیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور بعض جگہوں پر نماز کے فضائل اور نماز کی ترغیب بھی بیان فرمائی گئی ہے، تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے والا اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز وہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز ہمیں پڑھ کر دکھائی اور نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا احادیث پاک میں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ تو نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اور لفظ صلاۃ کے بے شمار معانی ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ عربی زبان دنیا کی وہ واحد زبان ہے جو سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور پھر ہر لفظ کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور بے شمار معانی کی اقسام ہیں جو علماء لغت نے بیان فرمائی ہیں۔ لفظ صلاۃ کے بھی بے شمار معنی ہیں۔ صلاۃ کا ایک مطلب ہے دعا، اور ایک مطلب ہے رحمت، اور ایک اس کا معنی ہے ثنا، تعریف، اور ایک اس کا مطلب ہے عبادت، اور بھی بے شمار معانی ہیں۔ تو عربی زبان میں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اسے نماز کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ صلو، ایسے نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو عبادت کا بھی وہی طریقہ اور وہی انداز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، شرف قبولیت حاصل کرتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ کے در یتیم اور حضرت بی بی آمنہ کے لال، یعنی ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اختیار فرمایا ہے۔ پھر نماز کے اندر بہت سارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے آئندہ آنے والے مواقع پر۔ آج نماز کی ترغیب اور دل میں اس کا شوق پیدا کرانے کی نیت سے اور اس غرض سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہر آنے والی نماز جس کا وقت ہو چکا ہے، اس کو ادا کرنے سے
ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن آج کل کے ہمارے چند ایک اکثریت مسلمانوں کی وہ اس سے غفلت کا شکار ہے۔ اگر کوئی نماز کی فرضیت کو چیلنج کر دے تو یہ تو صریحاً کفر ہے، کھلا کفر ہے۔ جو نماز کا مذاق اڑائے یا اس کا انکار کر دے وہ صریحاً کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ البتہ جو نماز کی فرضیت کا قائل ہو لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھے، ترک کر دے، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، تو ایسے تارک نماز کو وہ حالت اسلام میں رہتا ہے، مسلمان وہ رہتا ہے، البتہ وہ فسق اور فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسے فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے واپس آنا چاہیے، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہیں ان کو اندازے کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ وہ قضا نماز کو احتیاطاً پڑھتا رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی اس غفلت کو وہ معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، اس کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی امید بھی۔ یہی رحمت کی امید ہی بندہ مومن کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کیا ہماری اس وقت کیفیت کیسی ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں ایک بہت بڑے بزرگان دین کی سیرت پڑھ کر اور ان کے حالات زندگی کو پڑھ کر ہمیں نیکی کو کرنے کا حوصلہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت حاتم۔ وہ حضرت عاصم بن یوسف کی پاس ملنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت حاتم زاہد، اور جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو میزبان یعنی حضرت عاصم بن یوسف نے اپنے مہمان حضرت حاتم زاہد سے دریافت کیا کہ حضور والا، آپ نماز کس انداز سے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ یہاں میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلاؤں گا کہ آج کل ہم دوستوں کی بھی آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر روز ہم اپنے بے شمار دوستوں سے، رشتہ داروں سے، دور و نزدیک والوں سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہماری ملاقاتوں میں خلوص اور عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ ہر بندہ اپنے دنیا کے دکھڑے ہی سنانے پر تیار رہتا ہے، اور سننے والا بھی اپنے ہی غموں کو بیان کرتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو نہ تو دنیا کی شکایت، نہ کسی پریشانی کا تذکرہ، اگر تذکرہ ہوتا تھا تو یہ کہ آپ نے اپنے رب کو، رب کے رسول کو کیسا منا لیا، ان کی کتنی فرما برداری کی اور کیسے کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی حال احوال کے ساتھ ساتھ، دنیا کے حال احوال کے ساتھ ساتھ دین کے حال احوال بھی پوچھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے حال احوال بھی ایک دوسرے کو سنانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے نہیں سنانے چاہیے، کیونکہ ہر سننے والا وہ آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات آپ کے دکھڑے اور آپ کی پریشانی سن کر بہت سارے لوگ آپ کو برداشت کریں گے، برداشت کا مشورہ دیں گے، اچھا نیک مشورہ دیں گے، ورنہ اکثر لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو لوگوں کے سامنے اپنا مذاق خود نہ بنے، بلکہ
मुखलिस दोस्त के सामने अपनी जो मुश्किल है वो बयान किया करें, ताकि वो आपको नेक और अच्छा मशवरा दे दे। और दोस्त भी 3 किस्म के हैं। हमें कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि मैं अपने दोस्तों में इजाफा करूं, वो हर एक से अच्छे सलूक से, नेक अखलाक से पेश आता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अखलाक मुहम्मदी इख्तियार करना ये हम सब का फ़र्ज़ अव्वलीन है। लेकिन हमारे उस अखलाक में कोई दुनियावी गर्ज नहीं शामिल होनी चाहिए। खलूस के साथ कि ये अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, अच्छा और नेक बंदा है, मुझसे ज़्यादा नेक है, ऐसे बंदों से दोस्ती करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। दुनियावी गर्ज़ो लालच के लिए की हुई दोस्ती सिरे से दोस्ती है ही नहीं। अल्लाह हमें मुखलिस दोस्त अता फरमाए। तो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि दोस्त 3 किस्म के हैं। पहली किस्म का दोस्त है पत्थर की तरह, और पत्थर को जब पानी में फेंका जाए तो वो खुद भी डूब जाता है, और अगर उस पत्थर के साथ किसी चीज को बांध दिया जाए तो पत्थर उसको भी ले डूबता है। तो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो खुद भी गुमराही की तरफ और डूबने वाले हैं, और अगर आप उनके दोस्त बन जाएंगे तो वो आपको भी ले डूबेंगे। और दूसरी किस्म का दोस्त है पत्ते की तरह, दरख्त के पत्ते की तरह। पत्ते को अगर पानी में फेंका जाए तो वो पत्थर की तरह डूबता नहीं है, बल्कि पानी पर तैरता रहता है। लेकिन उसमें एक खराबी और भी है, अगर उस पत्ते पर कोई वजन रख दिया जाए तो फिर वो उसका वजन नहीं बर्दाश्त करता, फिर वो डूब जाता है। तो कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं कि वो हमसे दोस्ती और मोहब्बत का दावा तो करते रहेंगे, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आएगा और आप उसको अपनी किसी मुश्किल में उसको याद करेंगे, पुकारेंगे, थोड़ा सा उस पर वजन डालेंगे तो वो डूब जाएगा, वो आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो ये दूसरी किस्म का दोस्त है। और अब आइए, जो उलमाए हक ने दोस्तों को कैटेगराइज किया है, तीसरी किस्म है लकड़ी की तरह। लकड़ी को अगर पानी में डाला जाए तो वो डूबती नहीं है बल्कि तैरती रहती है, और पत्ते की बरअक्स उस लकड़ी के साथ अगर किसी चीज को बांध दिया जाए तो ना खुद डूबेगी ना उसको डूबने देगी, बल्कि किनारे तक पहुंचा देगी। और ये कश्ती लकड़ी से बनी हुई होती है जो पानी पे तैरती रहती है, और जो इसके अंदर सवार हो जाए, इसको मदद के लिए पुकारे, ये उसको धोखा नहीं देती बल्कि किनारे तक पहुंचा देती है। तो उलमा फरमाते हैं कि पत्थर की तरह दोस्त से भी बचो, जो पत्ते की तरह है उस दोस्त से भी बचो, जो लकड़ी की तरह वफादार हो उससे दोस्ती करो, जो तुम्हें मुश्किल वक्त में खुद भी पार लग जाए, तुम्हें भी किनारे पर ले जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक हमें नेक और अच्छे दोस्त अता फरमाए, खुद भी हम दूसरों के साथ वफा करना सीखें, दूसरों को भला देना सीखें, दूसरों के साथ भलाई करना सीखें। तो हजरत हातिम से जब हजरत आसिम बिन यूसुफ ने सवाल किया कि हुजूर आप नमाज किस अंदाज से पढ़ते हैं, तो वो सुनिए, यकीनन हमारा वो भूला हुआ सबक हमें दोबारा याद आ जाएगा। और अभी जब हम नमाज अदा करेंगे, जुमातुल मुबारक फ़र्ज नमाज, तो ये मेरी बातें हमारे जब जहन में रहेंगी तो इबादत का एक नया ज़ौक़ व शौक़ नसीब होगा। हम वैसे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एक ख़ास उन्वान के तहत तवज्जो दिलाई जाए तो फिर इंसान ताज़ा दम हो जाता है
اور اس کو نئے انداز کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو حضرت حاتم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تکبیر تحریمہ پڑھتا ہوں، اس سے پہلے میں یہ اپنے ذہن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں فقط صف یا چٹائی یا مصلی یا جا نماز پر نہیں کھڑا، میں بلکہ پل صراط پر کھڑا ہوں، اور میرے سامنے کعبۃ اللہ شریف ہوتا ہے۔ میں اپنے ذہن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کعبہ شریف عین میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میرا دل مقام ابراہیم کے برابر ہے، مقام ابراہیم کی طرف اس کی توجہ ہے۔ پھر جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب دوزخ ہے، اور میری کمر پر، میری پشت پہ ملک الموت وہ موجود کھڑا ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہے۔ اور میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو ذہن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عاصم بن یوسف سن کر حیران رہ گئے کہ حضور والا آپ ہر نماز اسی انداز سے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میں نہ صرف ہر نماز اسی انداز سے پڑھتا ہوں بلکہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں میں ہر نماز اسی انداز سے پڑھتا ہوں۔ میری زندگی کے 30 سال گزر گئے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں اسی انداز سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو جب نمازی کے ذہن میں ایسا تصور ہوگا تو پھر نماز کی طرف بندہ غفلت نہیں کر سکتا، اور ایسی نماز ہی بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جن نفوس قدسیہ نے اس انداز کے ساتھ نماز ادا کی ہو، انہیں نماز میں پھر لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ وہ نماز کو وزن یا بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اگلی نماز کے لیے ذہن کو تیار کر کے رکھوں۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد پاک کا یہ مفہوم ہے کہ جب کوئی نمازی ایک نماز پڑھ لے پھر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائے، رزق حلال کی تلاش میں وہ مصروف اور مشغول ہو جائے، لیکن اسے اگلی نماز کا بھی انتظار رہے، تو 2 نمازوں کے درمیان سارے کا سارا وقت نماز ہی میں گنا جائے گا۔ تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایک نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس کو بوجھ نہیں سمجھتے اس کو۔ اور اللہ کی عبادت اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، مالک ہے، ہمارا روزی رساں ہے، ہمیں پیدا فرمانے والا ہے، سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ تو آج کے بعد میں اپنے سامعین سے یہ امید رکھوں گا کہ یہ پیغام اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کو ادا کریں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ پتھر ہوں، بت ہوں، آگ ہو، سورج ہو، دیویاں یا دیوتا ہوں، یا انسانی شکل میں کوئی شخص ہو، اللہ کے سوا سجدہ کسی کو روا نہیں ہے، سجدہ حرام ہے۔ عبادت کا سجدہ فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور تعظیم کے لیے بھی اب اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ جھک کر کسی کی تعظیم کر سکتے ہیں،
لیکن سجدہ فقط اللہ کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اور آج کل سردیوں کا موسم ہے، نمازوں کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کہیں ہم سستی نہ کر بیٹھیں۔ لمبی راتیں ہیں، عشاء کی نماز 7 بجے 7:15 بجے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد فجر کی جماعت 5:15 یا 5:20 پر اکثر مساجد میں ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیں درمیان میں کتنا وقت ہے آپ کو نیند کرنے کا۔ اور پھر بھی اگر اتنی لمبی رات نیند کرنے کے بعد بھی اگر ہماری نماز رہ جائے تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اور پھر ساری رات بے شک وہ نیند کرتا رہے یا کوئی اور کام میں مصروف رہے، علم حاصل کرتا رہے، سبق پڑھتا رہے، اور فجر کی جماعت بھی وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اس کی ساری رات اللہ کے فضل و کرم سے عبادت میں لکھی جائے گی۔ یوں سمجھا جائے گا کہ وہ ساری رات نماز میں رہا۔ تو آپ خود بھی نماز پڑھیں۔ گھر کے سربراہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جب وہ سب سے پہلے اٹھے گا اپنے بیوی بچوں کو پیار سے جگائے گا، جگاتا رہے، کہتا رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نہ کبھی نورانی فرشتے کا پر آپ کے بچوں کو لگ جائے، وہ خود بخود نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک ہر گھر میں فجر کے وقت چڑیاں جب اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو انسان زیادہ مستحق ہے کہ وہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔